اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی نسل میں سے اور اس کی ذریت میں سے ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ان کے عبادت کے اعمال اور ان کے اعمال صالحہ بظاہر ایسے ہوں گے، فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلہ میں حقیر جانو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلہ میں حقیر جانو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن سنو، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں لَأَقْتُلَنَّهُمْ، ضرور بضرور ان کو قتل کر دوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا یخرجون، وہ نکلیں گے، اور ایک روایت میں ہے یمرقون، ایسے تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ جو حدیث کے دو الفاظ ہیں یخرجون اور یمرقون، ان دو الفاظ کو لے کے محققین نے، محدثین نے، مورخین نے ان کا نام تجویز فرمایا۔ یخرجون سے خوارج، وہ خوارج اور خارجی لوگ، یمرقون مارقہ، خوارج بھی حدیث کے الفاظ میں ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ سے یہ لفظ نکالا گیا، اور مارقہ بڑے قاف کے ساتھ یہ بھی حدیث کے الفاظ سے نکالا گیا، خوارج اور مارقہ۔ اور پھر ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ حرورہ کا میدان تھا، حرورہ کے میدان میں جنگ ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو حروریہ بھی کہا گیا۔ احادیث میں حروریہ کے الفاظ بھی ہیں، حروریہ، مارقہ اور خوارج، اور دیگر بھی ان کے نام ہیں۔ یہ جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان اسی حروریہ کے مقام پہ ہوئی، اور اس جنگ میں یہ خوارج مارے گئے، ان کے ساتھ عظیم جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف تھے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے مقابلہ میں یہ خوارج آئے اور جہنم رسید ہوئے۔ تو خوارج، مارقہ اور حروریہ، یہ تینوں نام ان کے احادیث میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ ایک اور پیشین گوئی فرمائی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بخاری و مسلم میں اور احادیث کی دیگر کتب میں یہ پیشین گوئی ہے۔ فرمایا تکون فی امتی فرقتان، میری امت میں دو گروہ ہو جائیں گے، میری امت میں دو گروہ ہوں گے، اور ان میری امت کے دو گروہوں میں سے جو گروہ حق کے قریب ہوگا، اولى الطائفتان بالحق اور اقربهم الى الحق، ان دو گروہوں میں سے جو گروہ حق کے قریب ہوگا اور جو گروہ حق سے متصل ہوگا، وہ حق کے قریب والا گروہ ان خارجیوں کو قتل کرے گا۔ اقربهم الى الحق، اقرب الطائفتان الى الحق، دو گروہوں میں سے جو گروہ حق کے قریب ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا۔ اس پیشین گوئی کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اس وقت امت میں دو فرقے ہوئے اور امت میں دو گروہ بنے۔ ایک گروہ کی سپہ سالاری اس وقت سیدنا امیر معاویہ کے پاس تھی، اور ایک گروہ حضرت علی کے ساتھ تھا۔ فرمایا یہ دونوں گروہ میری امت کے گروہ ہوں گے، ان میں جو حق کے قریب ہوگا ان خوارج کو قتل کرے گا۔ حق کے قریب گروہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس وقت اقرب الی الحق جو گروہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا۔ حضرت علی کی جو جماعت تھی، حضرت علی کا جو لشکر تھا، وہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر کے مقابلہ میں اقرب الی الحق تھا، حق کے زیادہ قریب تھا۔
اور دوسرا گروہ بھی حق پہ تھا، اس گروہ کو بھی معاذ اللہ فاسق فاجر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہرگز نہیں کہا گیا، نہ کہا جا سکتا ہے۔ ہاں حق کے قریب جو زیادہ حق کے قریب گروہ تھا حضرت علی ان کا لشکر تھا، اور فرمایا اس وقت جو دو فرقے ہوں گے میری امت کے، حضرت امیر معاویہ کا لشکر، سیدنا علی کا لشکر، فرمایا جو حق کے قریب ہوگا وہ گروہ اس خوارج کو فتنے کو ختم کرے گا، اور یہ فتنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے سر اٹھایا اور مرکزی حیثیت اختیار کی۔ پھر جنگ نہروان ہوئی، 4000 خارجی حضرت علی کے تلوار ان کے لشکر کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ میری امت میں جو فرقہ حق کے زیادہ قریب ہوگا ان کو قتل کرے گا۔